جگہ جگہ فرمایا کہ یہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں, اللہ نے ان کو انعام دیا, یہی حق والی جماعت ہے. یہ صحابہ کو کہا گیا, اس درجے کا ایمان تھا. پھر اس کے بعد سراقہ ٹھیک ہوا, 2-4 سال 5 سال کتنا ٹائم ہوا, پورا مدت نہیں لکھی ہے. اس کے بعد کسرا جو بادشاہ ہے وہ جب فتح ہوا تو اس کے کنگن لا کر سراقہ کو پہنائے گئے, اور پہن کر ایک طرف سے خوشی بھی ہو رہی ہے اور رو بھی رہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چل بسے, اس دنیا سے چلے گئے. جو انہوں نے پیشن گوئی فرمائی تھی, آج وہ پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے. یہ رب العالمین جانتا ہے کس کو عزت دے گا, یہ رب جانتا ہے. کس کے قسمت میں ذلت لکھی ہوئی ہے, یہ رب جانتا ہے. آج بھی لوگ سہنے ہوئے نا, احتیاط کرنی ضروری ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وبا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین گائیڈنس ہے ہمارے پاس کہ جہاں پر یہ وبا ہو ادھر مت جاؤ, اور جہاں وہ رہنے والے جہاں پر ہو ادھر سے دوسرے علاقوں میں مت جاؤ. اس سے کیا ہوگا, پھیلے گی نہیں بلکہ لوگ ڈر جائیں گے, خوف سے مریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ بات مجھے بتاؤ کہ یہ لگتی ہے بیماری, یہ ایک دوسرے کو یہ چینج ہو جاتی ہے, ایک شفٹ ہو جاتی ہے. آپ مجھے بتاؤ جس کو پہلے لگی اس کو کس نے لگائی, جس کو پہلے لگی کس نے لگائی. میں اپنی بات بتاؤں گا, پچھلے سال بہت سخت تھا کووڈ. میرے گھر کے اندر 2 آدمیوں کو تھا میرے ساتھ مکان کے ساتھ, سالی اور سالی کی بیٹی کو کووڈ ہوا. وہ ہمارے گھر آتے رہے جاتے رہے, اور جب پتہ چلا, ڈر تو ہوتا ہی ہے, گھر والے تو ڈر گئے, لیکن ہمیں نہیں ہوا. جب اللہ نے لگانی ہوگی بیماری وہ لگ جائے گی, جب اس نے نہیں مارنا ہوگا نہیں مار سکتا, یہ ہمارا یقین ہے. اگر اللہ نے مجھے کووڈ سے مرنا لکھا ہوگا, مجھے کوئی بچا سکتا ہے؟ کوئی سائنٹسٹ ہے دنیا میں؟ چھوٹا سا وائرس اللہ رب العالمین نے ڈال دیا, پوری ورلڈ پوری دنیا پریشان کرو گی. کہاں تک بھاگ سکتے ہو اللہ کے عذاب سے, کہاں تک بھاگ سکتے ہو؟ موت سے ڈر نہیں لگتا, جھوٹے کیس کرتے ہو. تمہارا سب سے بڑا دشمن جو ہے چچیرا بھائی, چاچا دشمن ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ چاچا جو ہے وہ باپ کی طرح ہے. چاچا باپ کا قائم مقام ہے. کیا ہمارے چاچا کے ساتھ بنتی ہے؟ چچیرے بھائیوں کے ساتھ بنتی ہے؟ ہمیں سب سے بڑے دشمن چچیرے بھائی چاچا ہوتا ہے, چاچی ہوتی ہے. یہی ہے نا ہمارا ماحول, یہی ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارے ماحول میں یہی ہو رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالہ جو ہے وہ ماں کے برابر ہے. کیا ہمارے خالہ سے بنتی ہے؟ کیا ہم خالہ سے راضی ہے؟ وہ ہم سے راضی ہے. ہمارا ہمسایہ ہم سے راضی ہے. ہمارا دعویٰ تو ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اگر امتی ہونے کا دعویٰ ہے تو ثبوت بھی دے دو نا. ثبوت کیسے ہوگا؟ اللہ کی اطاعت سے ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہوگا. اگر آپ اس اطاعت سے منہ موڑ لو گے, اور اگر اس اطاعت سے منہ موڑ لیا پھر خسارہ ہی خسارہ, نقصان ہی نقصان ہے. گھاٹے کا سودا ہے, نفع کا سودا تب ہے جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہے, قرآن ہے, سنت ہے, اس پر چلو گے, تب جا کر کامیابی مل سکتی ہے. موت نہیں آ سکتی تب تک جب تک اللہ نے ٹائم برابر نہیں ہوا گا, موت نہیں آئے گی. سراقہ نے کہا بیٹو میں نہیں مروں گا, میرے نبی نے کہا ہے میں نہیں مر سکتا. تب تک نہیں مر سکتا جب تک وہ پیشن گوئی پوری نہیں ہوگی. اسی طرح سے قیامت تب تک نہیں آ سکتی جب تک وہ بڑی بڑی 10 نشانیاں جو ہیں, سورج کا الٹا چڑھنا, خروج دجال, یاجوج ماجوج, یہ بہت بڑی 10 نشانیاں ہیں, اور کسی وقت اگر موقع آیا کسی وقت بتا دیں گے. جب تک یہ نہیں ہوگا قیامت نہیں ہوگی. کوئی سائنٹسٹ نہیں بول سکتا, کسی میں یہ طاقت نہیں ہے, وہ نہیں بول سکتا ہے کب قیامت ہوگی, کس کی موت کب آئے گی. کوئی جانتا ہے؟ کوئی ولی نہیں جانتا, کوئی بھی انسان, کوئی اتنا بڑا عالم ہو نہیں جانتا. یا الذین آمنوا آتی اللہ آتی رسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. ایک عورت نے سنا
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے خطبے میں، جمعہ کے خطبے میں ایک بار کہہ رہے ہیں جو عورت 4 شخصوں پر لعنت فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. پہلا، جو بوئیں باریک کرے، باریک کرتی ہے نا، ہماری عورتیں کرتی ہے، ماں بہن کرتی ہے، فیشن ہے، بیڑا گرک ہے، جو یہ نکالتی ہے اس پر لعنت کی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. دوسری، دانتوں میں خلا پیدا کرنے والی، دانتوں کو بیچ میں گیپ پیدا کرنا تاکہ اس سے وہ خوبصورت دکھائی دے، اس پر لعنت کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. تیسرا، بالوں کو گوندنے والی، جو مگ پہنتی ہیں، بال چھوٹے ہیں خوبصورتی کے لیے، اس کے ساتھ اور جوڑا پہن کر لمبے کرتے ہیں خوبصورتی کے لیے، اس پر بھی لعنت کی. کس نے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. اور چوتھا، بالوں کو نوچنے والی، جو بال ہیں ان کو نکالنے والی، اس پر بھی لعنت کی ہے. ایک عورت نے سنا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 4 شخصوں پر لعنت کر دے. وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی گئی. اے عبداللہ، میں نے بھی اللہ کی کتاب پڑھی ہے، نبی نے کہیں بھی لعنت نہیں کی ہے، قرآن کے اندر میں کہیں نہیں پاتی ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہن تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں، تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں، اگر تو نے پڑھا ہوتا تجھے یہ حکم مل جاتا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہن کیا آپ نے یہ نہیں پڑھا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا مَنَعَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جو اللہ کا رسول تمہیں دے اسے لے لو، جسے منع کرے اسے رک جاؤ. اے عبداللہ، یہ تو حکم موجود ہے. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے، اس لیے میں بھی لعنت کرتا ہوں. اگر صحابی کا قول بھی ہوگا وہ حدیث موقوف کے درجے میں ہوتا ہے، وہ قبول کیا جاتا ہے، اس پر حکم ثابت ہو جاتا ہے، فقہی احکامات ثابت ہو جاتے. کیوں؟ صحابہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کوئی بھی مسئلہ پیش ہے ان سے سوال کیا. اس لیے اللہ کی اطاعت سے منہ موڑنا اور نبی کی اطاعت سے منہ موڑنا آخرت کی ناکامی ہے، اور اللہ رب العالمین آخرت میں اس کو ذلیل و رسوا کریں گے. جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آخرت میں کامیاب ہوگا. اور کوشش کرو کتاب و سنت کو کے نزدیک آنے کی. کتاب و سنت میں کامیابی ہے، اسی سے ہماری آخرت بھی سدھر سکتی ہے، ہماری دنیا بھی سدھر سکتی ہے. اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں کسی مولوی کا، کسی امام کا، کسی بھی کا قول قبول نہیں کیا جائے گا. جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے، ہمارا سر و تسلیم خم ہونا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بأرسل الحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم نصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. يرحمكم الله. ان الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. واذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. میں پرسوں گیا تھا ہسپتال کے اندر. ہمیں بھی کچھ فرائض ہیں، ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. ایک دوسرے کے اوپر گر کر وہاں پر ٹیسٹ، اگر ایک آدمی پازیٹیو ہوگا 10 کو پازیٹیو کر دے گا. خود بھی احتیاط کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرا رہنا، ہاتھ دھونے. ہم تو 5 بار سینیٹائز کرتے ہیں. صبح کی نماز سینیٹائز ہو رہا ہے، ظہر کی ہو رہی ہے سینیٹائزر ہو رہا ہے، اور کیا بولتے ہیں عصر کی ہو رہی ہے اس وقت بھی سینیٹائزر، شام کو بھی سینیٹائزر. اور
عشاء کو بھی سینیٹائزر، وہ تہجد پڑھنے والا ہوگا وہ اس وقت بھی سینیٹائز کرتا ہے. تو اس لیے صاف ستھرائی رکھنا اور ڈسٹینس رکھنا یہ ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے. سب ذمہ داری ہم ایک ہی بولیں گے گورنمنٹ ذمہ دار ہے تو گورنمنٹ کتنا کرے گی. اور یہ آپ جان لیجئے جو پولیس والا وہاں پر لائن لگاتا ہے کیا اس کو نہیں ہو سکتا یہ کووڈ؟ وہ افیکٹو نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم خود یہ اپنی ذمہ داری سمجھے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے حالات میں جو میڈیکل والوں نے جو آپ کو بتایا ہے، جو انہوں نے انسٹرکشنز دیے ہیں ان پر عمل کیا جائے. تو اللہ رب العالمین سے مانگتے اے اللہ جو ہسپتالوں کے اندر بیمار شفائے کامل عطا فرما، گھروں کے اندر بیمار شفائے کامل عطا فرما، اس مجلس میں کوئی بیمار شفائے کامل عطا فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت فرما، ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد صالح عطا فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جن کے زندہ ہیں ان کی ہدایت فرما. اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے جو بھی کام، اگر کسی کو لگتا ہے کہ مجھے بخار ہے، اگر کسی کو لگتا ہے مجھے بخار ہے، کھانسی آ رہی ہے، وہ خود احتیاط کرے. ہم سوچتے ہیں ہماری قوم میں یہ پرابلم ہے نا، ہم سوچتے ہیں اگر میں افیکٹو کا 2-4 اور ہونے چاہیے، اس سے کیا ہوگا؟ تو اپنی ذمہ داری نبھا. اگر کسی کو لگتا ہے بخار مت آئے، نماز پڑھنے کی ضروری نہیں ہے کہ 10 آدمی کو پریشان کرو. گھر میں پڑھ سکتا ہے، کوئی پریشانی نہیں. اگر جس کو لگتا ہے بخار ہے، کھانسی ہے، زکام ہے تو وہ گھر میں نماز پڑھ لے جب تک ٹھیک ہو جائے، پھر مسجد آ جائے. اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کووڈ میں وبائی امراض ہوں تو نہیں، آپ کو نماز پڑھنی ہی لازمی ہے. جس دین میں یہ حکم ہے کہ اگر بارش پڑتی ہو اس دن اذان کہنے والا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نہیں، بلکہ کیا کہے گا؟ نماز اپنے گھروں پر پڑھو. نماز گھروں پر بارش کے لیے یہ حکم ہے. تو اتنے وبائی امراض کے لیے ہم یہ کوشش کریں نہیں مجھے بخار بھی ہے پھر بھی میں مسجد پہنچوں، ایسے کرنے سے پرہیز کیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.